أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بسے مرغم فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا چھپائے دل کے پردوں میں خیال مصطفیٰ نکلا ہم دوست کے بعد محترم حضرات جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے رمضان شریف کا مہینہ جاری ہے اور مسلمان فیض و برکات سے بیٹھ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی کامیابی کی قبول فرمائے اللہ پاک ہر مسلمان کے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک ہم سب کو صحیح صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کرنے والا بنائے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا اور اگر تمہیں شک ہے اگر تم شک میں ہو اس سے جو ہم نے نازل کیا اعلیٰ عبدنا اپنے بندے پر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ پس تم لاؤ ایک سورت چھوٹی سی جو اس کی مثل ہو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور بلاؤ تم اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز تم یہ بات نہیں کر سکو گے یہ کام نہیں کر سکو گے قرآن کی مثل تم نہیں لا سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس تم بچو آگ سے الَّتِي وہ آگ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ایک سورت لاؤ اگر تمہیں شک ہو بزرگوں نے لکھا ہے کہ شک کون سا شک جو دور ہی نہ ہو فرمانا علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شک قرآن پاک کے بارے میں اگر کسی کو شک ہے نا تو یہ شک دور ہو سکتا ہے بندے کی سوچ و بچار سے اکیلا بیٹھے سوچے کہ یار اس طرح کی کوئی اور کوئی کتاب ہے
جواب آئے گا نہیں. یا یہ سوال بھی ذہن سے کہے کہ ہاں اس طرح کی اگر کتاب نہیں ہے کیا وہ اس طرح کی لا سکتا ہے؟ تو فرمایا اگر وہ غور فکر کرے گا تو اس کا شک ختم ہو جائے گا اور یقین میں شک جو ہوگا وہ یقین میں بدل جائے گا. وہ بندہ کہے گا بالکل قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا, نہ میں لا سکتا ہوں نہ کوئی اور لا سکتا ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا اگر تمہیں شک ہے, شک بھی وہ جو تم غور و فکر کرو تو ختم ہو جائے گا. غور و فکر چلو نہیں کرتے تم پھر ایک کام کر لو, تو تم ایک صورت لاؤ اور اس ایک صورت لانے میں بھی غور و فکر ہوگا, کیونکہ جب شاعر بندہ شعری کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ غور و فکر تو کرتا ہے کہ کون سا اس کے بعد جملہ سیٹ کروں, کون سا لفظ اس کے بعد لے آؤں اور اس سے پہلے کون سا لفظ لے آؤں مناسب. تو جو شاعر ہوگا وہ بھی کچھ سوچ بچار کرے گا. جب وہ شاعری کی حالت میں آئے گا اس قرآن کی مقابل میں کچھ صورت لانے کی جب وہ کوشش کرے گا, سوچے گا, تو ظاہر ہے سوچ بچار جب کرے گا تو ظاہر ہے اس کا وہاں ختم ہو جائے گا. تو فرمایا ایک طریقہ ہے تمہارے وہاں ختم کرنے کا, اگر تم ایسے غور فکر نہیں کرتے پھر لا دو, اگر نہیں لا سکتے تو پھر وہاں گمان ختم کر دو بھی یہ قرآن نہیں ہے, یہ نبی پاک کا نعوذ باللہ اپنا بنایا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے, تو پھر مانو یہ اللہ کا کلام ہے. اور ساتھ ایک چیز اور بھی فرما دی وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ, اور تم اپنے حمایتی کو بلا لو اللہ کے سوا, جن کو تم پکارتے ہو وہ کون تھے؟ وہ بت, یعنی جنہیں تم نے الہ بنا رکھا ہے ان کو بھی بلا لو. اور جو تمہارے سردار ہیں جن کے تم قدموں میں رہتے ہو, جو تمہارے بڑے بڑے شعراء ہیں جو تم اپنے درباری بناتے ہو, سب کو بلا لو. اگر تم سچے ہو تو اس کی میں سے ایک صورت لے آؤ. اور پھر بے صورت ناکرہ اللہ پاک نے فرمایا, معرفہ نہیں ہے, کوئی صورت لے آؤ. کوئی صورت سے مراد 114 صورتیں ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کوئی صورت سے مراد کہ ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ. ایک چھوٹی سی صورت کون سی؟ اتنا آتا ہے نہ کر, اتنی اگر تمہاری جرت ہے تو تم اتنی لا دو. تو 30 پارے ہیں, 114 صورتیں ہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی ہیں. اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو اتنا کر لو. چلو تم 114 نہیں لا سکتے, ایک چھوٹی سی لے آؤ جو تمہاری طاقت اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے, یہ غلط ہے, اپنا بنایا ہوا ہے, اور میں نہیں لا سکتا. اگر تم نہ لا سکو, اگر تم نہ لا سکو, اگر تم نہ لا سکو تو کیا دو گے؟ ظاہر اللہ پاک کی چیز کا محتاج نہیں ہے تو اللہ پر. اگر تم نہ لا سکو تو کیا شرط لگاؤ گے؟ نہیں. اگر تم نہ لا سکو, پھر فرما دیا نہیں تمہیں لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ولن تفعلوا, تم کچھ بھی نہیں لا سکو, تم ہرگز نہیں لا سکو گے. قرآن کے مقابل میں تم کوئی نہیں لا سکتے, تم ایک صورت نہیں لا سکتے. ایک جگہ فرمایا 10 صورتیں لے آؤ, ایک جگہ فرمایا پورا قرآن لے آؤ, پھر فرمایا 10 صورتیں لے آؤ, پھر ایک صورت لے آؤ. ایک جگہ یہ بھی فرمایا فرق تمہیں حدیث مثل ہی, اس کے مثل ایک بات لے آؤ. بات بھی نہیں لا سکتے, صورت بھی نہیں لا سکتے. تو فرمایا تم نہیں لا سکو گے, ہر دن نہیں لا سکو گے. تو پھر فاتقوا النار التی, بچوں اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان اور پتھر ہے. انسان اور پتھر ایندھن ہے. وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جو ہمارے قرآن کا انکار کرے گا اس کے لیے تیار کی گئی ہے. چلو انسان تو جائیں گے جہنم میں, انہوں نے انکار کیا, پتھر کا کیا قصور ہے؟ پتھر کا کیا قصور ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے پتھر سے مراد وہ پتھر ہے جو بت ہے, جو بت تراشے گئے, بت تراشے گئے جن پتھروں سے, وہ پتھر, یا وہ پتھر جو کافروں کے استعمال میں آئے, جو کافروں کے استعمال میں آئے, وہ پتھر جائیں گے جہنم میں. اور جنت کے پتھر بھی ہیں, جس طرح نبی پاک کا فرمان ہے احد جو ہے جنت کے پہاڑوں میں سے, جنت کا پہاڑ ہے احد. پانی بھی فرمایا دریاؤں میں سے فلاں دریا جنت کی نہر ہے. تو یہ تو اللہ پاک کی قدرت ہے. تو فرمایا پتھر بھی جس کا ایندھن ہے اور جس کا انسان بھی ایندھن ہے, جس آگ میں جائیں گے, وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو پھر تم انکار نہ کرو قرآن پاک کا. اور قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے کہ جو بندہ پڑھتا ہے, اللہ پاک یہ نہیں کہ دنیا میں بھی اسے دیتا ہے اور آخرت میں اسے نواز دیتا ہے. قبر میں بھی نوازا جاتا ہے, آخرت میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے,
شغلہ القرآن، جس بندے کو قرآن میں مشغول رکھا وہ تلاوت کر رہا ہے، فرمایا اللہ پاک اسے مانگنے سے بھی زیادہ دے گا۔ ایک بندہ مانگتا ہے نا بیٹھ کر علیحدہ، کہتا ہے یا اللہ مجھے یہ چیز دے یہ دے، دوسرا بندہ قرآن کی تلاوت میں اتنا مصروف ہو گیا کہ اسے مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، فرمایا اللہ پاک اس قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والے سے زیادہ دے گا۔ یہ دنیا میں ہے۔ اور پھر قبر میں بندہ چلا جائے، فرمایا قبر میں جب بندے کے پاس عذاب آئے گا تو عذاب سے بچانے والی فرمایا کون سی ذات ہوگی؟ وہ نیکیاں ہوں گی، اور نیکی میں سر فہرست جو نیکی ہوگی وہ قرآن کی تلاوت ہوگی۔ قرآن پاک آ جائے گا کہ اس بندے کو تو عذاب، یا اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے، یہ تو مجھے پڑھتا تھا، اللہ پاک قرآن کی برکت سے اس بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ قبر میں، حشر میں قرآن پاک جس نے چھوٹی سی سورت بول پڑھی ہے، کوئی سورت بھی پڑھی وہ بھی باڑے آ جائے گی، مولا اس بندے کو جنت بھیج۔ اللہ فرمائے گا یہ تو جہنمی ہے، مولا نے یہ میرے سے پیار کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو جہنمی ہے، تو سورت کہے گی ملک یا اللہ پھر اس طرح کر، تو مجھے اس کے ساتھ بھیج دے، کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور جب مجھ سے محبت کرے میں اسے اپنے ساتھ نہ لے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرا کلام ہے، اب میرا کلام تو جہنم میں نہیں جا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی عرض کریں گے اگر میں تیرا کلام نہیں جا سکتا تو میرے بندے کو میرے ساتھ بھی ہے جو تیرے کلام سے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جنت میں لے جا۔ اب وہ جنت میں چلا گیا، اب جنت والے درجے پوچھ رہے ہیں میرا درجہ کون سا ہے، تیرا درجہ کون سا ہے، اس کا درجہ کون سا ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے کے لیے درجہ فرما دیا گیا، تیرا درجہ یہ ہے کہ قرآن کو شروع کر، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تیرا مقام ہوگا، جہاں تیرا قرآن شروع ہو جہاں سے شروع کر دے، جہاں تیرا قرآن مکمل ہوا وہاں تیرا مقام ہوگا۔ اور یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے، اور ہم قرآن پاک کو کتنا پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پاک سے پیار کرتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ فریج دیتے ہیں، کپڑے دھونے والی مشین دیتے ہیں، بچی کو قرآن پاک دیتے ہیں، جب وہ بچی آتی ہے تو ہم فریج کا بھی پوچھتے ہیں، ہم ٹی وی کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم دوسری اشیاء کا بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دی ہیں وہ صحیح چل رہی ہے یا نہیں، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جس نے کبھی یہ پوچھا ہو کہ بیٹا میں نے تمہیں قرآن دیا تھا وہ پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے خوش نصیب جنہوں نے یہ پوچھا ہوگا بیٹا میں نے تمہیں قرآن دیا تھا تم پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی۔ اور قرآن پاک اتنی بڑی دولت، اور یہ جس کو مل جائے ساری دنیا اس کے نیچے کچھ سامنے کچھ بھی نہیں، اس کو قرآن کی دولت مل گئی۔ اور قرآن سیکھنے کے لیے صحابہ کرام اپنی زندگیاں صرف کر دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ بقرہ کو 10 سال میں سیکھا، 10 سال میں سورۃ بقرہ کو سیکھا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جب دلوں کے زنگ آ جائے، دلوں کے زنگ آ جاتا ہے غلاموں کی وجہ سے دل کالے ہو جاتے ہیں، اس طرح فرمایا لوہے پہ زنگ آتا ہے دل پہ بھی زنگ ہوتا ہے، فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کے زنگ کو اتار دیتی ہیں۔ فرمایا پہلی چیز فرمایا کیا قرآن کی تلاوت ہے، دوسری چیز موت کی یاد ہے، موت کی یاد ہے قرآن کی تلاوت، موت کو بندہ یاد کرتا رہے۔ یاد سے کیا مراد ہے؟ مجھے یاد میں نے مرنا ہے، میں نے مرنا نہیں، موت کی یاد یہ ہے کہ ہر وہ عمل کرے جو اس کی نجات کا راستہ بنے۔ مرنا تو برحق ہے، اور پھر مرنے کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وہ موت کو اس صورت میں یاد کرے، یا اللہ میری کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، میں مروں گا تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، تو فرمایا اور اللہ تعالیٰ اس کو کوتاہیوں کی وجہ سے مجھے یہ یاد کرے گا کس طریقے سے، مولا میرے گناہ تو بہت زیادہ ہے، میری کوتاہیاں اتنی ہیں، میں تیرے سامنے کس طرح جواب دوں گا، تو فرمایا یہ اس کا ڈرنا جو ہے اس کے لیے کامیابی کا باعث بنے گا، کیونکہ وہ خوف خدا رکھتا ہے۔ موت سے کس لیے ہم ڈرتے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ موت سے کس لیے ڈرتے ہیں؟ موت سے بھی اس لیے ڈرتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم رب کے سامنے پیش ہونا ہے، مرنے کے بعد ہمارے سامنے سارے بھید جو ہیں وہ کھل جانے ہیں، ہمارے سامنے ساری چیزیں آ جانی ہیں، تو موت صرف اسی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں کہ موت مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا۔ وہ ایک ہندو نے سوال کیا تھا پچھلے دن مولانا صاحب سے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ پاک اٹھائے گا، ہم تو اپنے آپ کو جلا دیتے ہیں، جب جل گئے تو ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ یہ نہیں وہ اپنے آپ کو جلا کے اڑا کے وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم جب اڑ گئے تو ختم ہو جائیں گے، نہیں، رب تعالیٰ تو اس کے ہاتھ کا طاقت ہے،
اللہ فرماتا ہے قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم. فرمایا کہ یحیی الذی، فرما دو وہ اللہ تعالیٰ، انشأها اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں زندہ کیا جب تم تھے نہیں وجود میں، تمہاری کوئی شکل و صورت نہیں تھی، تمہاری کوئی حیات نہیں تھی، تمہاری کوئی حقیقت نہیں تھی، تم اس صورت میں بھی نہیں تھے، تو ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں زندہ کر دیا. اب تم یہ کہتے ہو کہ کیسے بنائے گا؟ اب تو مٹیریل بھی موجود ہے، مٹی بھی موجود ہے، تم مٹی کے بنے ہو. اب جس جگہ تم جاؤ گے وہ جگہ بھی موجود ہے، اور کچھ سوا جو تمہاری اڑائی وہ دریاؤں میں گئی ہے، جہاں بھی گئی وہ بھی کسی شکل میں اب بھی موجود ہے. لہٰذا یہ چیزیں تو موجود ہیں، جب نہیں تھی تو ہم نے تمہیں بنا لیا تھا. اب ہم آئیں تم انکار کرتے ہو کیسے کرے گا؟ اور میں ہم کر لیں گے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. فرمایا وہ اللہ تعالیٰ جو ہر تخلیق کو جانتا ہے، کس طریقے سے کس کو بنانا ہے. اللہ پاک نے انسان کے بارے میں کسی تاریخ میں آتا ہے کہ انسان کو بنا کے توڑ کے پھر بنایا کہ یہ غلط شکل ہے، اس کو توڑو دوبارہ اور بناؤ، یہ غلط ہے اور بناؤ، یہ غلط ہے اور بناؤ. یہ تو نہیں آیا کسی جگہ. کوئی جانور بنائے تو یہ تو نہیں آیا کہ یہ غلط جانور بنائے، اس کو اور بناؤ، اس کو اور بنا. نہیں، اللہ پاک نے تو کوئی کن ہو جا فیکون، پس تو ہو گئی. اللہ پاک کا یہ کمال ہے، کن ہو جا. یہ کن میں عربی میں کہہ رہا ہوں، کن یہ تو کلام ہے کہ لفظ ہے. کن ہو جا، تو اللہ پاک کی شان کے لے کے اس طرح ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، بس تو ہو جاتی ہے. ارادہ کرتا ہے جب وہ کسی چیز کا کہتا ہو جا، ہو جاتی ہے. وہ ہو جا میرے والا بھی نہیں ہے جس طرح میں کہتا ہوں ہو جا. اللہ کا ہو جا وہ اپنی شان کے لائق ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، بہتر ہے اس کو. ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہ تو انسان کو سمجھایا گیا کہ تم جس طرح اگر کسی چیز کو کہہ دیتے ہو جا، تم کسی طرح کہتے ہو جا، اگلے کی مرضی ہو نہ ہو. لیکن ہماری جو ہو جا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہ ہو، جب ہو جا کہہ دیا تو ہو گئی. یہ اللہ پاک کی شان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے، قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے جس سے بندے کو فیوض و برکات ملتی ہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بندے کے دل کے غم جو ہے وہ دور ہوتا ہے. اور ہم رمضان شریف اس لیے ہم رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ کیا کرتے تھے. ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے رہتے تھے. اور پھر ایک اور چیز بھی بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معجزے کتابوں میں موجود ہیں، لیکن موجود ہیں وجود میں نہیں ہیں. وہ جب وجود میں آئے تھے لیکن دو چیزیں اب بھی وجود میں ہیں. ایک چیز ہوتی ہے موجود تو ہے لیکن وجود میں نہیں ہے. موجود بھی ہے وجود میں بھی ہے. وہ دو چیزیں آج بھی نبی پاک کے موجودوں میں سے موجود ہیں. کتابوں کے لکھی صورتیں میں 2000 سے بھی زیادہ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مستند کتابوں سے ہیں. ویسے تو لاکھوں میں جو مستند کتابوں میں وہ 2000 سے بھی زیادہ موجود ہیں جو مستند موجود ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن دو موجود ایسے ہیں کہ وہ موجود وہ وقت کیا اب بھی وہ دو موجود ابھی کام اپنا دکھا رہے ہیں. ایک قرآن پاک کا موجود ہے کہ کوئی مسلمان بھی کسی جگہ جا کے چیلنج کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے تم جو کہتے ہو تم جھوٹے ہو، تو ہم سے مسلمان ہیں، ہم یہ کہتے ہیں تم ہماری ایک صورت فاتحہ جیسی کوئی اور صورت ہو جاؤ. پورے عالم اسلام جتنا بھی عالم اسلام کا کوئی ایک فرد، ایک بکریاں چرانے والا بندہ، ایک بھیڑ چرانے والا، ایک ریبل چرانے والا بندہ بھی اگر کسی کافر کو بڑے سے بڑے پی ایچ ڈی کو بھی کہے تو قرآن کے مقابلے میں نہیں لا سکتا. یہ ایک معجزہ زندہ معجزہ ہے. یہ معجزہ قیامت تک برقرار رہے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. دوسرا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب تم جواہرات پہ کنکریاں مارتے ہو، جو تین شیطان ہیں ان پر پتھر مارتے ہو، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پتھر برسانے والے ہوتے ہیں. فرمایا اگر یہ پتھر نہ اٹھائے جاتے، فرشتے نہ اٹھاتے تو یہ پہاڑ بن جاتا. تو جواہرات میں جو پتھر مارے جاتے ہیں فرمایا صرف ان کی کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا. بتایا ساری جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی کنکریاں فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ جواہرات کی جو کنکریاں یہ اٹھائی نہیں جاتی. اب جو ہے تھوڑا بہت کہتے ہیں کہ سعودیہ والوں نے یہ کیا ہوا ہے، تھوڑا بہت اٹھا لیتے ہیں، ورنہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو کچھ قریب پہلے چلے جائیں وہ صفائی کے وجہ سے اٹھاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا یہ فرمان ہے وہ کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کا حج قبول نہیں ہوتا.
اب ان میں سے لاکھ جب حج کر رہے ہیں تو ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جن کا نہیں ہوا. پہلے کبھی بھی نہیں، جب بھی حج کیا، جب بھی جمرات کو کنکریاں ماری، کسی جگہ تاریخ میں نہیں ہے کہ کنکریاں اٹھائی جاتی تھی، صحابہ کرام اٹھاتے تھے. نہیں، وہ صحابہ کرام کنکریاں نہیں اٹھاتے اور وہ کنکریاں خود فرشتے اٹھا لیتے. اور پھر ایک اور چیز پھر جائز ایسے بھی ہوتے ہیں، علماء ان کو جائز سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو بڑے پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. علماء ان کو جائز تعبیر کرتے ہیں جو بڑے بڑے پتھر اٹھا کے یا کوئی جوتا اتار کے مارنا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، اسلامی طریقہ جو ہے وہ چھوٹی جو کنکریاں ہیں جو شریعت کے مطابق چھوٹی سی وہ ذرے جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کنکریاں اٹھاؤ اور وہ اس طرح مارو، کنکریاں اس طرح مارو. کیونکہ شیطان وہاں جگہ ہے، شیطان کی، شیطان کھڑا تو نہیں ہے. یہ جو کام ہے ہم نے کرنا ہے، آگے اس کو تکلیف دینا میرا رب کا کام ہے، ہم نے نہیں کرنا. اس طرح بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مارتا تو وہ بڑے پتھر بھی اٹھائے مارے جاتے ہیں کتنا اور لاکھوں میں. اور یہ جو حاجی چلے آتے ہیں اس کے بعد اگر اٹھانے کا کام کیا جاتا تو کیا جاتا ہے. اس سے پہلے کتنے حاجی ہوتے ہیں، کتنے لاکھ ہوتے ہیں، اور 7 کنکریاں ہر بندہ مارے، اور 7 ایک دن نہیں مارنی، 3 دن مارنی ہے. اور وہ 7 کنکریاں ایک بندہ مارے اور 3 دن مارنی ہے. اور کنکری کی تعداد آپ سمجھ سکتے ہیں، 40 لاکھ بندہ کنکریاں حساب لگائیں. کم از کم اتنا نہ ہو، کم از کم اتنا ٹیلا تو بننا چاہیے کہ دور سے نظر آنا چاہیے. آپ بھی حج کرنے والے دیکھ سکتے ہیں اتنا ٹیلے نہیں بنتے ہیں، کیوں نہیں بنتے؟ یہ کرنا یہ دوسرا معجزہ جو زندہ معجزہ، ایک قرآن کا معجزہ، ایک جمرات پر کنکریاں مارنا معجزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا. اور یہ حقانیت ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی اور قرآن پاک کی بھی، اور اس امت کی حقانیت کی اور بیت اللہ کی اور جو جمرات ہیں ان کی حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اب قرآن پاک جو ہے اور قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غریب فرمان ہے میری امت کی افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے. قرآن کی تلاوت میری امت کی افضل عبادت ہے. اور ہم اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس طرح پڑھتے ہیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھا کے پڑھتے ہیں. تو پچھلے ہوتے ہی اتنا تھکے ہوئے کہتے ہیں کہ یار تھک گئے ہیں، 5 منٹ آج اوپر ہو گئے، 10 منٹ اوپر ہو گئے، حق ادا نہیں کر رہے. کیونکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر نیکی میں، قرآن سننے میں یا سنانے میں یا نیکی کرنے میں اگر کوئی سستی والا پہلو موجود ہو تو اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں. میری نظر میں رمضان میں مسلمان جو ہے بالکل واضح ہو جاتے ہیں نفاق کے اعتبار سے، ناراض بھی نہ ہونا، نفاق کے اعتبار سے مسلمان واضح ہو جاتا ہے. جو مجبور ہیں ان کی اور بات ہے، ورنہ جو صحت مند ہے، جن کو طاقت ہے، مجبور نہیں ہے، وہ تراویح نہیں پڑھتے. اور کیا وجہ ہے؟ تھکاوٹ ہے ان کو. جو نیکی بندے کو تھکا دے وہ منافقت ہے، جو نیکی بندے کو تھکا دے اس کو منافقت کہتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے ارشاد فرمایا مومن کی نشانی ہے کہ مسجد میں اس طرح جس طرح مچھلی پانی میں، منافق کی نشانی اس طرح وہ مسجد میں اس طرح جس طرح پرندہ پنجرے میں کب آزاد. اگر کوئی آدمی تراویحاں پڑھتا ہے اور اس چکر میں کب آزاد ہوں گے تو وہ بھی سوچ سکتا ہے کہ یار میرے اندر وہ نفاق والی علامت تو نہیں جا رہی، دل لگی سے آئے پڑھے. اور جو نہیں پڑھتا اسے بھی سوچنا چاہیے یار میں کیوں نہیں پڑھتا، میرے اندر تو نفاق والی عادت تو نہیں، میرے اندر وہ چیز تو نہیں ہے. کیونکہ عبادات میں اگر تھکاوٹ ہے، رکاوٹ مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی جان چھڑاؤں اور جاؤں، تو وہ عبادت جو ہے بندے کے لیے وہ باعث اجر مشکل ہے. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرے اس معاملے کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اس لیے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے وہ کریں. اور رمضان شریف میں تو زیادہ سے زیادہ گھروں میں قرآن کی تلاوت. اور ہمارا یہ ایک اور چیز بھی ہے، ہم روزہ رکھ کے نماز پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں. نہیں، سورج نکلنے تک قرآن پڑھتے رہے، بعد میں سو جائیں. اگر کوئی روزہ دار ہے سورج نکلنے تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے، جب سورج نکلے آپ اپنے مطلب میں سو جائیں، آپ تھوڑا سا آرام کریں. ویسے بھی میری نظر میں جو روزہ دار بندہ ہوتا ہے وہ سورج نکلنے تک سو تو نہیں سکتا، کیونکہ اسے حاجت تنگ کرتی ہے، پانی اس نے زیادہ پیا ہوا ہوتا ہے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ نماز جس پر نماز پڑھ لے
نماز کے بعد قرآن کی تلاوت ہے۔ اور جن کو قرآن نہیں آتا وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم لینے میں بسم اللہ پڑھو بسم اللہ، لیکن اگر آپ کو ٹائم ہے تو آپ قاری صاحب کے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، قرآن پاک سیکھ لیں۔ یہ مہینہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے باعث برکت ہے، اور ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھ جائیں۔ نوجوان طبقہ ہے جس کو قرآن نہیں آتا وہ ہم سے رابطہ کر، رمضان میں پڑھا دیں گے، ٹائم کو نکالے، ہم ٹائم دیں 24 گھنٹے جس ٹائم کہے گا قرآن کا ٹائم۔ لیکن یہ کہ وہ ہماری صحیح فارسی کی ایک مثال ہے، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد نہ جنبت، زمین ہلے یا نہ ہلے گلو نہیں ہلتا، زمین جنبت نہ جنبت گل محمد نہ جنبت، زمین ہلے یا نہ ہلے گلو نہیں ہلے گا۔ یہ ہماری عادت ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں ہمارا جو لقمہ ہے نا وہ منہ میں آئے، ہم لینے کے لیے نہیں جائیں گے۔ نیکی کے بارے میں ویسے ہم اپنی جائیداد رزق کمانے کی خاطر اگر ہمیں پتہ نہیں کہاں تک جانا، جہاں موت بھی ہمیں نظر آ رہی ہو کہ 50% امکان مرنے کا ہے، 50% وہاں روز رزق ملنے کا پتہ چلا جاتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ 90% امکان ہو کہ یہاں موت آ جائے گی، 10% امکان ہو جہاں 1 کروڑ ہاتھ لگ جائے گا وہ چلے جائے گا۔ پہلے آپ چکے والی بات ہے، کوئی مر گئے تو مر گئے، نہیں مرے تو کم از کم بچے تو مزے سے کھائیں گے، بچے تو مزے سے کھائیں گے، یہ اتنا دور تک چلا جائے گا۔ لیکن جب نیکی کے معاملے میں آئے گا اتنا ڈھیلا ہو، نیکی کے معاملے میں اسے ایک دور تھوڑا سا سفر بھی اسے ہو، سفر پہ زیادہ لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ برائی ہے جو ہمارے برائیاں کر کر کے جو ہمارے دلوں پہ ٹکے لگے ہیں نا وہ کالے، اب وہ کالے ٹکے جو ہیں ہمیں کسی جگہ نیکی نہیں کرتے تھے۔ ہم قرآن اٹھاتے ہیں نیند شروع ہو جاتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نیند شروع ہو جاتی ہے، ہم قیام کرتے ہیں نیند شروع ہو جاتی ہے، ہم کسی جگہ بھی کھڑے ہوتے ہیں نیند شروع ہو جاتی ہے، نیکی کے کاموں میں ہمیں نیند جلدی آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نا ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے کافر۔ لیکن ہماری آنکھوں میں پردہ جب تھوڑی سی بدعملی ہوتی ہے، اس بدعملی میں پردہ کیا آتا ہے؟ ہمیں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن پہلے پرانے لوگ، میں نے بزرگ کو سنا تھا وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا جب ہم قرآن پڑھتے تھے نا، قرآن پڑھتے تھے جب ہمیں نیند آتی تھی نا، پھر ہم قرآن درمیان میں رکھ کے پھر ہم گھومتے رہتے تھے اس طرح، قرآن کو رکھ دیا ایک جگہ رکھ دیا اپنی پٹی پہ یا جس طرح پڑھ، پھر ہم گھوم رہے ہیں یا سیدھا چل رہے ہیں۔ ایسے ہی مدارس میں بھی ابھی ہوتا ہے کہ جن بچوں کو نیند آ رہی ہے کہ استاد کہتا ہے کھڑا ہو جائے، اب اس کو کھڑا کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ بھائی ہم عبادات میں وہ کہتے ہیں سستی نہ کرو، عبادات میں تراویح ہے، پڑھانے قرآن پڑھانا ہے، کوئی بھی عبادت ہے، اگر اس میں تھوڑی سی ہم تڑاک محسوس کر رہے ہیں تو سمجھو ہمیں تھوڑی سی نفاق والی علامت موجود ہے، جس کے بارے میں نبی پاک کا فرمان ہے کہ نیکی میں اگر کسی کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو وہ منافق ہوتی ہے، مومن کو نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی۔ بہرحال قرآن پاک ایک بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بارے میں اتنے تک بھی آتا ہے کہ جب ولید بن مغیرہ نے ایک اجلاس بلایا، منڈی لگنے والی تھی، مکہ میں ایک منڈی لگتی تھی، تو ولید بن مغیرہ نے اجلاس بلایا، اس نے کہا وہ منڈی لگ رہی ہے، یہاں لوگ بہت زیادہ آئیں گے، اگر لوگ ادھر زیادہ آ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ چلا گیا تو لوگ ایمان لے آئیں گے، کسی طریقے سے اس معاملے کو، اس مشن کو ناکام کرو۔ اب مشورے لوگ کیا کریں؟ ولید بن مغیرہ کا اجلاس ہے اور یہ پورے اس علاقے کا بہت بڑا شاعر بھی تھا، بہت بڑا سمجھدار بندہ بھی تھا۔ ولید بن مغیرہ، اور جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یہ حرام کا لطفہ ہے، میرے نبی کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ سورۃ نون میں پہلی 10 سورتیں جو اللہ پاک نے، پہلی 10 آیتیں جو ہیں اس سورۃ نون میں اس کی خصلت اللہ پاک نے گنوائی ہے۔ اگر کوئی آج بھی نبی کے بے ادب کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس تمام اس سورۃ نون کی تشریح جو ہے وہ تقریباً 10-15 آیتیں پڑھ لے، آج کا بھی بے ادب آپ کو سمجھ آئے گا کہ نبی کا بے ادب ہوتا کون ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ لطفہ حرام ہے، اتنا تک فرمایا کل بعد ذالک ظنین، یہ لطفہ حرام ہے اور حد سے بڑا ہوا، اس کے بعد یہ لطفہ حرام بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، مال بھی بہت زیادہ ہے، بچوں والا بھی ہے۔ اب یہ اجلاس کر رہا ہے، اجلاس میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اجلاس میں یہ ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے منڈی میں یہ نبی جائے نعوذ باللہ تو لوگ اسے جھوٹا کہتے، استغفر اللہ، مشورہ دو اس کے بارے میں کون سی بات افواہ جو ہے منڈی میں مشہور کی جائے۔
پہلی افواہ کیا تھی؟ یہ کہا جائے کہ یہ مجنون ہے. ولید بن مغیرہ نے رد کر دیا. اس نے کہا نہیں، تم اگر مجنون کہو گے تو یہ تو اتنا فصیح اور بلیغ کلام کرتا ہے، دنیا حیران ہو جاتی ہے. اس نے کہا پھر اس نے کہا اس کو کاہن کہو. کاہن یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے بتا دینا تیرے گھر میں یہ ہو رہا ہے. جس طرح آج کل کے جھوٹے پیر، بکواس پیر، چور پیر جو آج کہہ دیتے ہیں جہاں تیرے چولہے میں طویل وہ پورے ہوئے، تیرے چولہے میں کیا طویل کا کھانا ادھر سے نکال لے. یہ جھوٹے اور بے ایمان ہوتے ہیں جو اس طرح کی بکواس کر دیتے ہیں. کوئی نہیں ہوتا، وہ جب نکالتے ہیں وہ ان کی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے یا ان کی پڑھائی ہوتی ہے جو شیطان ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. یا کوئی کہہ دیتا ہے فلاں جگہ زیور جو ہے تیرا چوری ہوا ہے، فلاں مائی نے کیا ہے، کپڑے کالے رنگ کے پہنتی ہے. ظاہر ہے کوئی عورت بھی ہے، ہر عورت کبھی کبھی کالے کپڑے بھی پہن لیتی ہے. تو یہ ہماری عورت تو پھر ماشاء اللہ یہ تو سمجھنے والی ہے کہ ہاں اس نے کالے کپڑے پہنے تھے، لگتا ہے وہی ہماری چور ہے. یا پھر اس طرح ہوتا ہے، یا اس طرح وہاں جاؤ نا تمہارے گھر میں ایک عورت بیٹھی ہے، وہ چھوٹا سا قد ہے اس عورت کا، تو تمہاری قریبی رشتہ دار ہے. اب چار عورتیں، چار میں ایک کا چھوٹا قد بھی ہو سکتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جھوٹے پیر، بکواس پیر جو اس طرح کرتا ہے نا، وہاں یہ ہے تیرا مال فلاں جگہ، اس کو کوئی ہمیں نکال کے دے دے. تو اسلامی قانون میں بھی یہ چیز نہیں ہے، پاکستان کے قانون میں بھی یہ چیز نہیں ہے. لیکن ہم جا کے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں دے کے ہم کسی مسلمان پر ایسے ہی الزام لگا کے ٹھوک دیتے ہیں، کہتے ہیں تو نے چوری کیا کسی کے کہنے پر. ہمارے علاقے میں ایک واقعہ ہوا تھا، زیور چوری کیا اس بھائی نے اپنی بہو کو پتہ اتنا شدید مارا کہ تو نے چوری کیا ہے، ہمیں پیر نے بتایا ہے. اور جب کچھ عرصہ بعد مکان گرایا کہ جب کھدائی کی تھی تو چوہے کی جو وہ بل تھی اس بل کے اندر زیور موجود تھے. عورت کو ایسے مارا جا رہا تھا. اور جس طرح ایک پرانے دور میں ایک عورت اس مائی کو مارا تھا، ایک مسلمان عورت تھی، اسلام لے آئی تھی اور اس نے ہار دیا تھا، بندے نے ہار دیا تھا، اس مائی نے ہار وہ رکھا، وہ کہیں چیلا اٹھا کے لے گئی. وہ اس کو مارتے رہے کہ ہار تو نے اٹھایا، وہ کہے میں نے نہیں اٹھایا. وہ مارتے رہے. اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کے لیے مہربانی کر. تو چیل آئی اوپر سے ہاتھ نیچے کر دی زمین پہ مار اس کو رہے تھے. بندے کا گمان کبھی سچا نہیں ہو سکتا، صرف رب کی ذات سچی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان اور اللہ کا رسول سچا ہے. بس یہ گمان والی عقل ہیں. انہوں نے کہا اس کو کہن بنا لو. انہوں نے کہا نہیں ہوتا کہ بندے ہم جانتے ہیں یہ کہن نہیں ہے، ہم اگر اس کے بارے میں کہیں گے تو لوگ کہیں گے یہ بیوقوف ہوتا ہے. انہوں نے کہا پھر ایک اور طبقہ اٹھتا ہے. انہوں نے کہا اس کے بارے میں یہ کہو کہ اسے شیطان باتیں بتاتے ہیں. ولید بن مغیرہ نے کہا تم بے وقوف ہو اگر اس کا کہیں کہ شیطان باتیں بتاتا ہے. ایسا کلام پڑھتا ہے شیطان، کیا شیطان کے بڑے بڑے افسر بھی نہیں یہ کلام لا سکتے، یہ کلام ہی اللہ والا ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا، پھر انہوں نے کہا پھر تو مشورہ دے، ہم کوئی بات کریں، کیا کریں، ہم کریں گے. تو پھر وہی ولید بن مغیرہ نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ اسے کہا جائے جادوگر. جادوگر کہا جائے اور یہ کہا جائے ساتھ یہ میاں بیوی بہن بھائی کے درمیان تعلق کو توڑ دیتا ہے. وہ کیا تھا تعلق؟ اسلام کا تعلق جب آ گیا تو حضرت بلال ہوں یا حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا دوسرے صحابہ کرام ہوں، انہوں نے اپنوں کو تو چھوڑ دیا نا. کسی کی بیوی انہوں نے کہا تو رہے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. کسی کے شوہر کا انہوں نے کہا تو رہے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتی ہوں. تو انہوں نے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت آیا، جب وہ منڈی لگی، میرے نبی پاک جب گئے، اب کافر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں بولے، مطلب اتنے بولے ہوئے پڑے ہیں. کب ادھر جاتے کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے ادھر، اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی بات نہ سننا، یہ ہے اس کی بات نہ سننا ادھر. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی اس منڈی میں کثیر لوگ مسلمان ہو گئے، کثیر لوگ مسلمان ہو گئے. اب یہ کافروں کا یہ بھی داؤ ختم ہو گیا. پھر یہی بندے، ان میں مطلق تھا یا کوئی دوسرا کافر تھا، وہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو جو مانگتے ہو، جو لینا چاہتے ہو لے لو، لڑکیاں چاہیے، مال چاہیے، جائیداد چاہیے، وہ لے لو. لیکن یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہو کہ محمد میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اللہ کی کرو، بتوں کو نکالو بیت اللہ سے، بیت اللہ کا طواف کرو، اللہ کی رضا کی عبادت، یہ کام چھوڑ دے. ان کی ان کا یہ مقصد تھا شاید اب لالچ دے کے چھوڑ دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے اسے کوئی اور جواب نہ دیا، میرے نبی پاک نے چند آیتیں قرآن کی پڑھ دی. تو آپ نے فرمایا، وہ جب قرآن سنا تو بھاگ گیا.
تو اس صورت میں وہ جب ناکام ہوئے کافر، پھر انہوں نے ایک اور کام کیا. اس ناکامی کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی، ہر طرح سے میرے نبی پاک کو تکلیفیں دی، تلوار اٹھائی. اب تلوار اٹھانے کی صورت میں 10 سال کا عرصہ جو تھا مدینے میں آپ سکون کا سانس لینے کے لیے گئے تھے کہ سکون کا سانس لیں گے ان کافروں سے، میرے غلام بھی میں بھی. لیکن 10 سال اس کے سکون کے آپ، کیونکہ 13 سال ادھر گزر گئے تھے، 40 سال آپ کی ویسے پہلے زندگی تھی، اعلان نبوت کیا، 13 سال وہاں گزارے، 53 سال کی عمر میں آپ مدینہ پاک میں آئے، ادھر آئے. 10 سال کی زندگی میں آپ نے سکون سوچا تھا، لیکن کفار نے پھر پیچھا کیا کہ کہیں یہ دین عام نہ ہو جائے، کسی طریقے سے قرآن کو مٹایا جائے. انہوں نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور جنگ کیے، لڑائیاں کی. 6 سال تک میرے نبی گھر میں نہیں بیٹھے، 6 سال تک جہاد کی تنظیمیں بنتی رہی، جہاد ہوتے رہے. اللہ پاک نے 6 سال کے عرصے میں میرے نبی کو فتح عطا فرمائی. 6 سال میں جب فتح ہوئی، روم کیا، عدن کیا، تمام عرب میں جتنا علاقہ تھا عرب کا، اسلام پھیل گیا، کلمہ شریف. اور پھر آپ صرف 4 سال ملے. اس 4 سال کے عرصے میں میرے نبی نے جو قرآن کا کام کیا، وہ قرآن ہر علاقے میں نسخے بھجوائے بھی گئے اور لکھوائے بھی گئے اور پڑھوائے بھی گئے. لیکن آج یہ امت جو نہ لکھ سکتی ہے، پڑھ تو سکتی ہے، نہ لکھ سکتی ہے، نہ اسے حفاظت کر سکتی ہے، اسے اتنا شرم نہیں آتی کہ 1 منٹ کے لیے نہیں، 2 منٹ کے لیے نہیں، 4 سیکنڈ کے لیے میں بیٹھ جاؤں، کوئی 2 آیتیں قرآن کی 3 آیتیں پڑھ کے میں اپنی بخشش کا سامان کا. یہ دیکھو ہمارا حال دیکھو اور اس وقت کا حال دیکھو. ہماری مسجدیں ویران ہیں، تراویحیں پڑھائیں گے ہم، قاری صاحب پڑھائیں گے، میں پڑھاؤں گا، کوئی اور بندہ بھی پڑھائے. جب اعلان ہوگا تو کوئی 500 بھیج رہا ہے، کوئی 1000 بھیج رہا ہے، کوئی 200 بھیج رہا ہے. بھائی اس پیسوں سے تو نے مطلب مولوی کی خدمت کر رہی تھی. خدمت تو یہ تھی کہ تو خود آ کے نماز پڑھتا. خدمت تو یہ تھی تراویحوں میں جیسے کتنی مسجد بڑی ہے، پتہ چلتا کہ کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تراویح، کتنے لوگ آئے ہوئے نماز. تراویح نہیں ہے بس ٹھیک ہے جاؤ ہر کے اپنے کاموں پہ جا رہا ہے. وہ 2-4 مطلب جو پڑھے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف سمجھیں یا ان کا سمجھے وہ جو بھی بہتر سمجھتے ہیں وہ خود ذاتی طور پر، میں تو سمجھتا ہوں اللہ کے خوف کی وجہ سے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ قرآن پاک سے محبت کریں اور یہ اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہمارا فائدہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو بندہ قرآن پاک کی ڈیلی تلاوت کرتا ہے، فرمایا جب وہ قبر میں جائے گا تو اللہ پاک اس قرآن پڑھنے کی برکت سے اس کی قبر میں اس کی حفاظت فرمائے گا. ویسے تو اللہ پاک کے نیک بندے بھی مٹی کھا جاتے ہیں، وہاں تو کئی بندے ایسے بھی جن کو بعد میں اللہ پاک دوبارہ زندہ فرمائے. زندہ تو سب نے ہونا ہے لیکن مٹی بات کو کھائے گی بات. لیکن قرآن کی برکت کیسی ہے اس بندے کو محفوظ. آج بھی آپ دیکھ لیں ہزاروں واقعات ایسے ہوئے ہیں جہاں گھروں میں، جہاں کسی حال میں، جہاں کسی بھی بنگلے میں آگ لگی ہے تو کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں صرف قرآن محفوظ رہا ہے. یارو جو قرآن محفوظ رہا ہے وہ ایک جلد کی صورت میں وہ ایک گھر میں رکھا ہوا جہاں آگ بھی لگی، قرآن محفوظ رہا. لیکن اگر ایک آدمی قرآن سے محبت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، کیا وہ محفوظ نہیں رہے گا؟ کیا وہ محفوظ نہیں رہے گا؟ بلکہ اتنے تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ بھی اگر کسی منافق کا پکڑ لے گا جہاں، اگر اس حالت میں بھی پکڑ لے تو منافق کو ہاتھ نہیں چھوڑے گی جب تک مومن ہاتھ پکڑے گا. لیکن اسے کہا جائے گا مومن کو ہاتھ چھوڑ دے اس کا. یہ اتنے تک وہ ایک مومن کی، آپ مومن کس کو پڑھتا ہے؟ قرآن پاک. رمضان شریف میں ہم روزے ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں، بہت سارے مسلمان، کبھی بیشی تو ہر میں آئے، میں بھی میرے میں بھی ہر مسلمان میں تھوڑی بہت ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ روزے بھی رکھے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن میرے نبی کا ہر لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہو. ہر لمحے میں نبی پاک کی قرآن کی تلاوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اچھا دوسری بات ایک اور چیز، قرآن پاک اونچی آواز سے پڑھیں، دل میں پڑھیں، جو بہتر ہو آپ پڑھیں. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے کہ دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک بالکل ایسا آواز سے پڑھ رہے ہیں. جب نبی نے فرمایا ابو بکر جی قرآن پڑھ لو. جی یا رسول اللہ. فرمایا اتنی ایسا آواز میں. فرمایا اس ذات کی تلاوت، اس ذات کا کلام پڑھ رہا ہوں جو دل و دراز کو بھی جانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو حضرت عمر اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا ہوں. اتنی اونچی آواز سے. یا رسول اللہ غافلوں کو جگانے کے لیے تاکہ میرا قرآن سنیں اور وہ جاگیں اور وہ قرآن پڑھیں. وہ غافل جاگیں اور قرآن پڑھیں سنیں میرا، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں. نبی پاک فرمایا تیری نیت بھی اچھی ہے، تجھے بھی ثواب ملے گا. بہت اچھا.
حضرت ابوبکر صدیق کو فرما دیا تو بھی بہت اچھے. آگے گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کا پڑھنے کا انداز عجیب ہے. کبھی پڑھتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا، کبھی پڑھتے ہیں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ، کبھی پڑھتے ہیں الرحمن وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، کبھی پڑھتے ہیں الف لام میم ذَلِکَ الْکِتَابُ، کبھی پڑھتے ہیں طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، کبھی پڑھتے ہیں طاسین میم، کبھی پڑھتے ہیں ربما یود الذین، کبھی پڑھتے ہیں قال علامہ اللہ کو. میرے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے بلال؟ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی حدیث موجود ہے اور یہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بھی حدیث لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال یہ کیا کر رہا ہے؟ کبھی اس جگہ سے پڑھتا ہے، کبھی اس جگہ سے پڑھتا ہے، کبھی اس جگہ سے پڑھتا ہے، کبھی اس جگہ سے پڑھتا ہے. جس طرح آج کل ہم ختم پڑھتے ہیں مختلف جگہوں سے قرآن پاک کی آیتیں لی جاتی ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ ساری خوشبو ہے، خوشبو کو مکس کر رہا ہوں، ساری خوشبو ہے، خوشبو کو مکس کر رہا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نیت اچھی ہے، تجھے بھی اللہ ثواب دے. تو قرآن پاک کی تلاوت آپ کریں. آپ کو ایک اور چیز بھی میں بتا دوں. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم قاری صاحب قرآن کو پڑھنا دل تو کرتا ہے لیکن ہم اٹکتے بہت ہیں، یعنی ہم میں وہ ہمارے میں مطلب رکاوٹ بہت آتی ہے، رکتے ہیں، رک کے پڑھتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روانگی سے قرآن پڑھتا ہے کہ رک کے پڑھتا ہے اور رک کے پڑھنے والے کا ثواب زیادہ ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رک پڑھتا ہے؟ میرا نبی نے فرمایا دو چیزوں کا ثواب ہے، ایک قرآن کی تلاوت کا ثواب ہے، دوسرا اس کی مشقت کا ثواب ہے. جب مشقت اٹھا رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی حفاظ کرام ہیں قرآن پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھیں گے مصلے پہ ہمیں غلطیاں آئیں گی، پیچھے غلطیاں بتائی جائیں گی، لہٰذا ہمارا تو مطلب بےزتی ہوگی. بھائیا یہ بےزتی نہیں ہے، یہ عزت ہے. آپ اگر قرآن پاک آپ کو پیچھے بتانے والا اگر غلطی بتاتا ہے تو یہ آپ کی بھی عزت ہے، پچھلے کی بھی عزت ہے. آپ اس وجہ سے قرآن نہ چھوڑیں بلکہ پڑھتے رہیں. ایک دن اللہ پاک ایسی رحمت نازل فرمائے گا کہ آپ کا قرآن پکا ہو جائے گا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. اور دوسری بات اس کے بعد یہ اعلان کہ فکرانہ میں 140 روپے کم سے کم ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. پیسے 2 کلو گندم دیں یا اس سے زیادہ دیں فکرانہ یا 140 روپے دیں. اور اس کے علاوہ پیر والے دن سے انشاءاللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان اعتکاف میں بیٹھیں گے اور اعتکاف میں مسلمان بیٹھیں گے. تو اعتکاف میں بعض حضرات اس طرح بھی ہوتا ہے وضو خانے پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وضو خانہ جو ہے وہ مسجد میں نہیں آتا. میں نے پہلے بھی کہا تھا وضو خانہ مسجد کی حد میں نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں بعد میں تنگ کرتے ہیں قاری صاحب کو جسم سے بدبو آ رہی ہے، کپڑے میلے ہیں، ہم نہا سکتے ہیں؟ کپڑے پہن لیں، نہانے کا حکم نہیں ہے، نہانے کا حکم نہیں ہے. یہ بات یاد رکھو. میں نے بڑی اس کا تحقیق کری ہے. وہ کہتے ہیں بامر مجبوری آپ کو اگر اتنی سخت مشکل آ رہی ہے یا ساتھ والے بندے کو آ رہی ہے اس صورت میں آپ نہا سکتے ہیں. بقایا کوئی صورت نہیں ہے آپ نے ایسے نہیں نہانا. روزہ کام کرے تو فوراً چلو مسلمان میں نہا رہے اعتکاف میں بیٹھے نہ. نہانا صرف بامر مجبوری ہے. پہر والے بندے سے بات بھی نہیں کر سکتے. اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اشاروں سے بھی بات نہ کی جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایسے کرتے ہیں اس طرح باتیں ایسے سمجھا دیتے نا، پھر بھی بہتر یہ ہے. لیکن اگر کوئی بات کر دیتا ہے پہل والے بندے سے بات ضرور ہونا کہ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا لیکن طرح ضرور ہو مکروہ ہوگا، یہ عمل اچھا نہیں ہے، لہٰذا ادھر بیٹھا. اور اعتکاف میں بندہ کس کا مہمان ہوتا ہے؟ فرمایا رب العزت کا مہمان ہے، اللہ پاک کا مہمان ہے. وہ اللہ سے مانگے اور زیادہ سے زیادہ مانگے اور جتنا ہو سکے مانگے اور زیادہ اپنے ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بال ایمان اور اولاد کی نیکی اور اولاد کی فرما برداری اور اپنی زندگی کے مستقبل کی جو بہتری ہے اسلامی طور پر وہ چیزیں مانگیں. یہ اعتکاف میں. اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بعض لوگ فون وغیرہ یہ استعمال کرتے ہیں، بہتر ہے ان کو نہ کیا جائے. فون وغیرہ بھی استعمال نہ کیا جائے. اور اعتکاف والی بہتر صورت یہ ہے کہ پردہ لگا کے وہ اندر ایک جگہ بیٹھ کے تلاوت کی جائے. اور اس کے علاوہ تہجد بھی زیادہ سے زیادہ جو اعتکاف والے ہوتے ہیں ویسے نفل پڑھے لیکن تہجد کو نہ چھوڑیں. تہجد بہت بڑی عبادت ہے. مرتبے اگر بندوں کو ملے ہیں جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان کو فرائض سے نہیں ملے، تہجد سے ملے. تہجد ایک بہت بڑی عبادت ہے. اگر کوئی بندہ اپنا چاہتا ہے کہ مجھے مرتبہ ملے وہ تہجد نماز ادا کرے. تہجد نماز 2 رکعت بھی ہے، اگر ٹائم تھوڑا تو 2 رکعت پڑھ لیں، ورنہ 4 پڑھیں، 8 پڑھیں. 8 سنت ہے، 12 جو ہے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ روایت 12 والی بھی آئی ہے لیکن 8 زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لہٰذا 8 رکعت جو ہے وہ تہجد نماز ادا کریں.
تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اعتکاف کے بارے میں بعد میں جو بندہ انشاءاللہ تعالیٰ پوچھے گا جو ذہن میں آئے گا تو وہ ہم بتا دیں گے. لہٰذا اعتکاف پیر والے دن انشاءاللہ تعالیٰ سورج غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر اعتکاف میں یہ بھی آپ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کے پیچھے ماں باپ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہے، اعتکاف میں بیٹھنا سنت ہے. اعتکاف بیٹھنا سنت ہے. ماں باپ کی وہ کیا ہے، ان کی محبت، ان کی ماننا. اگر ماں باپ کہتے ہیں یار یہ میں تنگ ہوں گا، میں نے گھاس کاٹنا ہوگا، میں نہیں کر سکتا، تو رہے، پھر نہ کریں. آپ فرض ادا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کی خدمت کی بجائے وہ گھاس پھوس اب ماں ابا کاٹے گا، اس عمر میں کیا کاٹے گا. لہٰذا آپ اعتکاف، آپ کا بڑا اعتکاف یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک بندہ جس نے کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کر دیا اور دوسرا بندہ پورا سال اعتکاف میں بیٹھا رہا، فرمایا اس ایک بندہ حاجت پوری کرنے والے کا ثواب زیادہ ہے. تو اعتکاف میں بیٹھے اور نیکی بہت بڑی ہے. اور جس مسجد میں عبادات ہوتی ہے، جماعت ہوتی ہے، وہاں لازمی ہے اعتکاف میں بیٹھنا. جہاں جماعت ہوتی ہے، جہاں جماعت نہیں ہوتی اس کے لیے مسئلہ ضروری نہیں ہے. جس مسجد میں جماعت ضروری ہے اس میں اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو ذہن میں آئے گا بعد میں اگر کسی کا ہے تو پوچھ لینا. اور دوسرا اعلان سماعت فرمائیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اعلان کریں گے مدرسے کے بارے میں بھی، مسجد کے بارے میں جو فصلانہ دیتے ہیں. ایک تو یہ، دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے مدرسہ جو ہے قلعے پہ اس دفعہ الحمدللہ 3 کروڑ کا پروجیکٹ ہے جو مدرسہ بن رہا ہے. عمارت کو گرا کے ایک سائڈ کی اس کو دوبارہ سیٹنگ کر رہے ہیں. اتنا بڑا ٹھیکہ ہے، وہ چھت بھی آ گئی ہے. لہٰذا جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان سے میری پرزور یہ اپیل ہے، آپ زکوٰۃ جن کو دیتے ہیں دیں. اگر ان میں سے 1,000 اپنے مدرسے کا حصہ رکھیں تو آپ کے لیے مہربانی ہوگی. اللہ سے دعا ہے ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آمین. وآخر دعوانا